بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے پیارے فوجی بھائی جنرل عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں۔ دوسرے فیلڈ مارشل بننے کے اوپر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں ہر آرمی چیف کو آرمی چیف بننے کے اوپر میسج لکھتا رہا ہوں۔ میں خود فوجی افسر ہوں۔ 7 پنجاب ریجمنٹ سے 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا۔ موجودہ جو جنگی صورتحال ہے اس کے اوپر میرے ویلاگز آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ میں نظریاتی محاذوں پر لڑ رہا ہوں کیونکہ ہر چیز کو میں ایمان اور توحید کی نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس لیے آپ کو یہ ایک بہت ہی اہم پیغام اور پوری قوم کے لیے اور پوری افواج پاکستان کے لیے اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے۔ دیکھو، دنیا میں اچھی کارکردگی کرنے کے اوپر لوگ ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ یہ دنیا کے پیمانے ہیں اور ایک پیمانہ آخرت میں لگنے والا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ جب سارے معیار الٹ دیے جائیں گے اور پیمانہ بدلی ہو جائے گا اور انسان تولے جائیں گے، ان کے اعمال تولے جائیں گے اس معیار کے اوپر جو مالک کا معیار ہے کہ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا، کون کامیاب ہوا جیت گیا اور کون ہمیشہ کے لیے نامراد ہو گیا۔ جس کے لیے اس ساری کائنات کو بنایا گیا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اس پوری کائنات کو۔ اور یہ اگر اپنی اس بندگی کو، غلامی کو، فرما برداری کو ثابت کریں تو مرنے کے ساتھ برزخ میں بھی اور پھر قیامت کے دن، فیصلے کے دن ان کو ہمیشہ کی بادشاہی کا تاج پہنایا جائے گا۔ ایسے ایسے ایوارڈ ان کو ملیں گے جو اللہ کی بندگی کو ثابت کریں۔ اور جنہوں نے اللہ کی بندگی کو ثابت نہیں کیا بلکہ اپنی خدائی کے ڈنکے پیٹتے ہیں، چاہے بڑے بڑے وہ گزرے ہوں، بادشاہ گزرے ہوں، صدر گزرے ہوں، بڑے بڑے فیلڈ مارشل بھی گزرے ہیں، کتنے گزرے ہیں یہاں، اگر ان کی لسٹ بنائی جائے تو بڑی لمبی ہے۔ اور ان میں سے کتنے ہیں جو شرک کے ساتھ اللہ کو گالی دیتے رہے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا قرار دیتا رہا، کوئی اللہ کی ذات کا انکاری رہا، کوئی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا رہا، کسی اور کے گن گاتا رہا اور کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا کہتا رہا۔ تو یہ فیصلے کے دن فیصلہ سامنے آئے گا۔ لہٰذا میں اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے یہی کہوں گا کہ دیکھو، دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ کوئی عزت شاید ہی اس سے اوپر کچھ بھی نہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ کیونکہ 5 سٹار جرنیل ہونا اور پھر تا حیات گویا آپ کی یہ سروس قائم رہے گی، تنخواہیں بھی ملتی رہیں گی، یہ ساری چیزیں عزت ہوئی ہے، سارا معاملہ ہوا ہے۔ تو صرف اتنا کہہ دینا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ عملی طور پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ اور اس کی ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ہے جب اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلبہ پایا فتح مکہ کے موقع کے اوپر، سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، ان مورتیوں کے خلاف، شرک کے خلاف۔ حالانکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی تھی، لات منات حبل کی مورتیاں تھیں، اسماعیل علیہ السلام کی مورتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی تھی۔ جب تک طاقت نہیں تھی تو ان کے خلاف آواز اٹھائی کہ دیکھو، یہ تمہارے الہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہاں سفارشی یا واسطے وسیلے نہیں ہیں، براہ راست اپنے مالک اور خالق کو پکارو، یہ صحیح ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس کی خاطر ساری تکلیفیں برداشت کیں، مکہ کے اندر 13 سال، اور پھر مدینے میں جا کے یہ مارنے کے لیے آئے تھے، بالکل اسی انداز سے چڑھائی کی تھی جس طرح یہ اس دور کے اندر یہ ہندوؤں نے یہ جو سندور آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اوپر چڑھائی کی، اور پھر منہ کی کھائی انہوں نے اسی طریقے سے جس طرح وہاں مشرکین مکہ نے کھائی تھی۔ لیکن اس طرف جو مسلمان تھے ان کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا توحید کے اوپر، اور جب غلبہ پایا ہے تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان مورتیوں کو توڑا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی کو توڑا ہے اور بیت اللہ کو شرک سے پاک کیا۔ تو بالکل یہی کچھ ابھی عملی طور پر آپ کو کرنا چاہیے۔ اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا رینک ہے،
بہت بڑی طاقت ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے، فیلڈ مارشل سے آگے کیا ہو سکتا ہے بتائیے۔ یہ جتنے شرک کے اڈے ہیں جن کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز کہا جاتا ہے، ان کے گنبد بنائے گئے ہیں، ان کی عرس اور میلے ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھتے ہیں، لنگر بانٹے جاتے ہیں، بھنڈارے بانٹے جاتے ہیں، بکرے چڑھائے جاتے ہیں، اندازہ لگائے پوری طرح بیت اللہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے، آنکھیں کھولیے۔ اور اس شرک کا اگر آپ کلا کما نہیں کرتے ہیں، ان بتوں کو، اپنے بتوں کو نہیں توڑتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں بہت بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ فیصلے کے دن جو آخری فیصلہ ہونا ہے وہ ایمان خالص کے اوپر ہونا ہے۔ اس وقت کی جیت ہمیشہ کی جیت ہوگی، اور اس وقت کی ہار جو ہے وہ ہمیشہ کی ہار ہوگی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی۔ اور یہ بڑا بر وقت فیصلہ کیا گیا ہے، اس سے بہت اچھا اثر پڑے گا مورال کے اوپر بھی، اور ہمارے دشمنوں کے اوپر بھی اس کا جو ہے نا یعنی دھونس بیٹھے گی ان کے اوپر، اور پوری طرح گویا اعلان ہو گیا کہ یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان نے جیتی ہے۔ 71 کا وہ گویا بدلہ بالکل لے لیا گیا اس انداز سے، کیونکہ بالکل جو چڑھائی کی ہے پاکستان نے وہ بڑی زبردست انداز سے کی ہے، اور اللہ نے فتح دیا۔ یاد رکھیے اس نقطے کو کبھی مت بھولیے گا، ورنہ وہ مالک دیکھ رہا ہے سب کچھ۔ یہ جو ہماری قوم ابھی کر رہی ہے اس انداز سے اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ دوسروں کی طرف ان کا دھیان جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ شرک ابھی تک قائم ہے، چاہے یہ جمہوریت کا نظام ہو، یہ مشرکانہ نظام ہے، اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ جو خانگاہی نظام ہے، یہ عرس اور میلوں والا، پیری مریدی والا، تعویذ گنڈے والا، امام زامن والا، کہیں گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے، مزاروں کی پوجا ہوتی ہے، بالکل اس کا کلا کما کر دیا جائے۔ اور یہ موقع ہے، اس میں بہترین سٹیپ اگر کوئی اٹھا سکتے ہیں آپ تو یہ اٹھائیں، اور یہ صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں آپ کو کامیاب کرے گی۔ دنیا میں بھی دیکھیے کامیابی ملی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ملے تو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دنیا کی بہت سی بڑی سے بڑی کامیابی ہو لیکن آخرت میں انسان کا ناکام ہو جائے تو یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، اور میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں۔ اس موجودہ جنگی ماحول کے اندر میں برابر اپنے افواج پاکستان کی ہمت افزائی بھی کرتا رہا ہوں، ان کو ایمان عقیدے کی دعوت دیتا رہا ہوں، شرک سے منع بھی کرتا رہا ہوں کہ دیکھو جان دینے جا رہے ہو۔ اور اس کی میں بہترین مثال یہ دیتا ہوں، دیکھو یہ ہمارے کامران مسیح تھے، کتنا کارنامہ انجام دیا انہوں نے، لیکن اگر ان کی وہاں موت ہو جاتی تو ظاہری بات ہے شرک کی حالت میں موت ہوتی ہے، ہمیشہ کی آگ کے اندر چلے جاتے۔ اسی طرح تارا سنگھ ہمارے فوجی افسر ہیں، اگر وہ کسی جگہ مارے گئے تو جنت تو نہیں جا سکتے ہیں، جنت جانے کے لیے ایمان خالص لازمی شرط ہے۔ اس لیے اس سارے کفر و شرک کا بالکل جنازہ نکال دیجیے، سارے بتوں کو، انہیں اپنے بتوں کو پہلے گرائیں، پھر انڈیا کو بھی دعوت اللہ دی جائے، اور ساری دنیا میں انشاءاللہ یہ پاکستان اب بہت آگے جا رہا ہے، ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ پوری دنیا کی قیادت کرے گا ایمان خالص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔